نواب یوسف ٹالپور اور ان جیسے سیاسی کارکن ہیں۔ ضرور ہم آج یہاں نیشنل اسمبلی میں وہ خود موجود تو نہیں ہوگا، مگر میں نے سیکھا ہے نواب یوسف ٹالپور صاحب سے، جناب اسپیکر، میرا سیاسی جماعت کے کارکن نے نواب یوسف ٹالپور صاحب سے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے اب سیاست اصولوں کے لیے کرتے ہیں، سیاست نظریہ کے لیے کرتے ہیں، اور سیاست ایک مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، نواب یوسف ٹالپور صاحب نہ صرف 1970s میں صوبہ سندھ کی پروونشل اسمبلی میں منتخب ہوا، مگر 1993 سے لے کے 2024 تک اس ہاؤس کا نیشنل اسمبلی کا رہنما بھی منتخب ہوا۔ آپ نیشنل اسمبلی کے تمام ریکارڈز اٹھائے جناب اسپیکر، آپ کو ایک بھی نواب یوسف ٹالپور صاحب کا ایسا تقریر نہیں ملے گا جو عوام کے مسائل کے اوپر نہیں ہوگا، جو اصل ایشوز کے اوپر ہی ہوگا، جو اصولوں اور نظریہ کے مطابق ہوگا۔ نواب یوسف ٹالپور صاحب نے اپنا آواز زراعت، جو اس ملک کی معیشت کی بیک بون ہے، اس کے لیے اٹھاتا رہا۔ اس ملک کا وفاقی وزیر زراعت بھی رہا، ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیکورٹی، فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا وزیر بھی رہا۔ اور جناب اسپیکر، جس ایشو پہ نواب یوسف ٹالپور صاحب سب سے زیادہ وائز تھا، اور جس کاز کے لیے نواب یوسف ٹالپور صاحب نے ہمیشہ اپنا آواز اٹھاتا رہا، وہ اس ملک میں جو پانی کا بحران ہے اس کے لیے، جو پانی کی تقسیم ہے اس کے لیے، جو پانی کی وجہ سے وفاق میں متنازع جو ٹاپکس ہے، اس ایشو پہ نواب یوسف ٹالپور صاحب نے ہمیشہ اپنا آواز بلند کیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے انگریزی میں جناب اسپیکر کہ جب تک آپ کسی چیز کو until آپ نے کچھ چیز کھو چکے ہیں، یا until you lost something، آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور اس وقت جب اس ایشو پہ، اور صدر صاحب نے اپنے تقریر میں بھی کل اس کا ذکر کیا، یہ فور فرنٹ پہ آ چکا ہے، تو ہم ضرور اس موقع پہ نواب یوسف ٹالپور صاحب کو مس کر رہے ہیں۔ ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواجہ محمد آصف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، نواب یوسف ٹالپور صاحب کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رفاقت رہی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ابھی چند دن پہلے میں اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کو جا کے ملا۔ میری ان کے ساتھ بڑی پرانی نیاز مندی تھی، اور بڑی شفقت اور پیار سے جب بھی ملنا۔ اور اس ہاؤس کی پروسیڈنگز میں اوور لاسٹ آلموسٹ اوور 3.5 decades ان کی پارٹیسپیشن جو ہے، اور سب سے بڑی بات ہے اپنی پارٹی کے ساتھ جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے وفاداری نبھائی۔ ہمارے اس ہال میں اور مینی ڈیکیڈز جو ہے وہ چند ان لوگوں میں سے تھے جو شروع سے لے کے آخر تک پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے، چاہے اپوزیشن رہی یا اقتدار رہا۔ نواب صاحب جو ہیں ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے اپنی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہے، وفادار تھے۔ ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا سندھ کے۔
मैं अपनी तरफ से ज़ाती तौर पे और अपनी पार्टी की तरफ से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जो खला जो है उनके जाने से पैदा हुआ है। हमारी पार्लिमानी तारीख़ में बड़े बड़े लोग जो हैं रुखसत हुए, लेकिन ये खला जो है इसका पुर होना बहुत मुश्किल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी अली मोहम्मद खान साहब। नवाज़ यूसुफ तालपुर को आज की प्रोसीडिंग में ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी गुफ्तगू कर रहे थे, दूसरी जानिब सेनेट का इजलास जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। मामला है कुछ जगह हैं जो कि पुर की जाती हैं बाय वे ऑफ प्रमोशन, और ये हर जगह पे है सर, और कुछ उसका हिस्सा होता है आपके उसी एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर जो कि आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की इजाज़त देता है, ताकि आप ओपन मार्केट से कंपेटिटिव प्रोसेस के ज़रिए डायरेक्टली अपॉइंट कर सके ऐसे शख्स को जिसकी उस वक्त ज़रूरत है। तो ये सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड है। ये सिविल सर्वेंट एक्ट है, फिर उसके नीचे रूल्स हैं, फिर इसके अलावा पॉलिसीज़ हैं। ये उनसे बाहर नहीं जा सकता, और उसके अंदर रहते हुए ज़रूर इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती हैं। जी बहुत। क्वेश्चन नंबर 32 अनुषा, सेनेटर अनुषा रहमान साहब, आपने ओके प्लीज़। जो बेसिक मेरी रिक्वेस्ट ये थी इसके ऊपर कि अगर इस क्वेश्चन को मेरे आप कैबिनेट को काइंडली अगर रेफ़र कर दें डिवीज़न को, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने जो परसेंटेजेस फिक्स की हुई हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का 33% है, एग्रीगेट 50%, 33%। जो इनका सब्जेक्टिव क्राइटेरियाज हैं इंटरव्यूज़। सेनेट का इजलास जारी है, बराह रास्त आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आपसे थोड़ी देर पहले आज़म नज़ीर तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।